السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تورب الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فمن أنكرها نكتت نكتة بيضاء، ومن أعرفها نكتت نكتة سوداء، حتى تكون القلوب كالقلبين، إما بياضا خالصا وإما سوادا خالصا، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کا جو انداز اختیار فرمایا، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جس بات پر لانا ہوتا تھا صحابہ کو، اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور اس کی پوری حقیقت، اس کے پورے فائدے، اس کا انجام، یہ کھولتے تھے صحابہ پر، اس کو بیان فرماتے تھے. کیونکہ انسانوں کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، اس کا تعلق اصل آخرت سے ہے، اس کے انجام کا تعلق اصلاً جو ہے وہ آخرت سے ہے. دنیا سے ضمناً اور بالطبع ہے، عارضی تابع ہو کر ہے. تو جس زندگی کو گزارنے کی ترغیب دی جائے گی وہ ایسی ہوگی کہ ظاہری طور پر اس کا کوئی نفع سامنے نہیں ہوگا. اور جب ظاہری طور پر نفع سامنے نہیں ہوگا تو کون کس کو اٹریکٹ کرے گی وہ چیز؟ عام انسانوں کو اٹریکٹ نہیں کرے گی وہ چیز، کیونکہ انسان تو نفع کو دیکھتا ہے کہ فوری طور پر مجھے کیا ملنے والا ہے اس پر. اس لیے جو اللہ کے پاس سے علم آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں پیش کیا اور اتنی مرتبہ پیش کیا اور اتنی بار بار پیش کیا اور ایسے مختلف اسلوب سے پیش کیا کہ صحابہ کا ذہن ویسا بن گیا، مینٹالٹی کو ویسے بنا دینا جیسے کہ وہ علم ہے اور جو حقیقت بھی ہے وہ علم، صرف بنانے کی بات نہیں ہے، وہ اصلاً بھی ویسی ہی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغیبات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، میدان حشر ہے، پل صراط ہے، وزن اعمال ہے، لوگوں کا اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، قبر کی زندگی ہے، ماں بعد الموت، مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں، حالات ہیں انسانوں کے ساتھ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے. اور ایک آدھ مرتبہ سناتے تھے ایسا نہیں، اتنی مرتبہ سنایا جاتا، اتنا بار بار ہوتا کہ ذہن اس کے موافق بن جاتا. بات خاص مشنریز والے جو اپنا فوکس رکھتے ہیں کہ یہ کام کرانا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس لائن کی موویز ان لوگوں کے سامنے 16 گھنٹے روزانہ دکھاتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، روزانہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے جب موویز دکھائے جاتے ہیں وہ، تو پھر آدمی کا مائنڈ ویسا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی. لوگ جلدی سمجھ میں تو آنے والی ہوتی ہے، لوگ قبول نہیں کرتے ہوتے، تب ذہن بن جاتا ہے. مغیبات کا اتنا تذکرہ
اس زندگی کو سامنے اتنا لانا، اس کے مذاکرے اتنا ہونا، اتنا بولنا، اتنا سننا، اس کو سوچنا، وہ والے انداز میں رہنا، اس کے نتائج پر غور و فکر کرنا کہ ذہن اس کو لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کچھ اس انداز سے فرمائی. اس کا ایک خاص نتیجہ ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، سب سے پہلے یہ ہوتا کہ اس کا آخرت میں کیا نتیجہ ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. یہ کوشچن کہ اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ ہمیشہ نمبر 2 کی چیز تھی ان کے پاس. دوسرے نمبر پر تھا یہ کوشچن آنسر کہ دنیا بھی اس کا کیا رزلٹ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے، ثواب ملنے والا ہے اس میں کہ عذاب ملنے والا ہے، اللہ راضی ہوں گے اس میں کہ ناراض ہوں گے اس میں. اس نہج کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو بھی آدمی ایمان لاتا تو وہ پوری ان باتوں کو لے کر لاتا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے سامنے وہ چیز آ چکی ہوتی. ایمان لانے سے پہلے دعوت میں اتنی چیز اس کے سامنے آ چکی ہوتی اور پھر ماحول ویسا تھا. اور پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکات، یعنی آپ کے موجود ہونے کے جو انوارات ہیں وہ ایسے قوت والے تھے کہ وہ یہی اثر ڈال دیتے تھے ڈائریکٹ. اس کو کہتے ہیں فیض صحبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود، یعنی آپ کی دنیا میں فزیکل موجود ہونے کا یہ اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا آپ کے تھرو لوگوں میں سرایت کر جاتا تھا. ان کی مرضی کے موافق ذہن بن جاتے تھے، دل بن جاتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک بات سے راضی ہوتے ہیں، ایک بات سے ناراض ہوتے ہیں، وہ انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، سب اس کو ایک ساتھ لے لیتے تھے. سب اس کو لے لیتے تھے. شراب کی عادت تھی. شراب جب عادت ہو جاتی ہے اس کی تو جو عادی ہے اس سے پوچھو کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کا. چائے کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تمباکو کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، سگریٹ کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. شراب تو بہرحال شراب ہے. لیکن وہ کیا چیز تھی کہ 1 2 4 6 نہیں، جس دن حکم آیا کہ شراب حرام ہے اس دن پوری شراب مسلمانوں کے گھروں سے خالی ہو گئی، بغیر کسی ڈراپ کے. ایک قطرہ نہیں رکھا کسی مسلمان نے اپنے گھر میں، جبکہ دسترخوانوں پہ تک سجی ہوئی تھی. اس دن پارٹیاں ہوتی رہتی تھی، دعوتیں ہوتی رہتی تھی، اکرام ہوتا تھا. اکرام میں جتنی پرانی شراب پیش کی جائے اتنی زیادہ عزت کی بات تھی مہمان کے لیے. وہ سب جڑ گئی. اور اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے. اور یہ نہیں کہ آج توبہ کر لی کل پھر یاد کر کے اس کو پھر ادھر چلے گا، ایسا نہیں تھا. وہ قصہ ختم ہو گیا. ٹھیک بات تھی. یہ ایک عمومی جو مزاج تھا اس کو اس پر غور کرنا ہے اصل میں کہ اتنے بڑی جماعت کے اندر صاحب آتے ہیں، پورے گروپ میں کوئی کون سی ایسی چیز تھی کہ جو چیز سامنے آ جائے وہ لے لیتے تھے. حجاب کا حکم آنے والا ہے، پردے کا حکم آنے والا ہے، پردے کا حکم آنے والا ہے. بات چل رہی تھی جیسے شراب کے بارے میں تھا، پردے کا حکم آ گیا. ایک خاتون جا رہی تھی، لباس میں تو فل تھی لیکن کور میں نہیں تھی، کیونکہ بغیر لباس کے پھرنے کا برقعے سے پہلے، حجاب سے پہلے بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. کیسے ننگے اسکرٹ پہ پھر رہے تھے، ایسا تھوڑی ہو رہا تھا. وہی لباس تھا مگر کور نہیں تھا. حکم آ گیا. ایک خاتون کو جاتے ہوئے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ حجاب کو حکم نازل ہو گیا، یعنی کہ نازل ہو گیا. اور ٹرسٹ اتنا تھا کہ کوئی آدمی جھوٹ بولنے والا ہے ویسے اڑانے والا ایسا نہیں تھا، بولنے والا بالکل عادل سچا. واقعات میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنا تو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور یہ فرمایا کہ ہمارے گھر والوں کو کہہ دو کہ چادر لے آئیں. لوگوں نے کہا کہ ابھی تو آپ نے سنا ہے، آپ گھر چلی جائیں، اس کے بعد میں آپ کور کر کے باہر نکلا کریں. کہنے لگے کہ یہ میری ہمت نہیں ہے کہ یہاں میں نے اللہ کا حکم سنا اور یہاں سے اپنے گھر تک اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے میرے قدم اٹھے، یہ میری جرأت نہیں ہے. یہاں میں نے اللہ کا حکم سنا اور اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے میں یہ قدم اپنے گھر تک رکھوں، یہ میری جرأت نہیں ہے. جس دن یہ حکم نازل ہوا اس دن صبح میں فجر کی نماز میں خواتین آیا کرتی تھی. اس وقت حضرات صحابیات فرماتے ہیں کہ کأنہا غربان، ایسا لگ رہا تھا جیسے کووں کا کوئی جلوس ہے پورا.
کالے 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 کالے. یہ جو اپنے پاس کالا لباس کا رواج ہے نا، یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی پرپزلی ہے. خیر اگر جہاں کالے میں ویسے سوچی ہو تو وہاں کالا نہیں کسی دوسرے کلر میں کر لو. ابھی میں انگلینڈ گیا تھا، ہماری بیٹی رہتی ہے وہاں پہ، تو وہ بتا اس نے برقع دوسرا قسم کا اوڑا. میں نے کہا بیٹی یہ کیا؟ یہ کہاں سے انڈیا سے لے آئے؟ تو کہنے کہ ابا ایک عجیب قصہ ہو گیا ہے. میں کالا برقع پہن کے گئی تھی گروسری کے واسطے. میں جو اندر گئی باہر سے ایک عورت جو نکلی تو چیخ ماری ایک دم. وہ سارے جمع ہو گئے 25-50 آدمی کے لیے. کیا کہنے کہ میں تو ڈر گئی تھی، کیا قصہ ہے یہ؟ تو بالکل چونکہ ایسی جگہ رہتی ہے وہاں پہ کہ مسلمان کم ہیں بہت، ماحول بالکل نہیں ہے. تو کہنے کہ پھر انڈیا سے یہ برقع منگایا ہے. میں نے کہا اچھا کیا. اگر ایسا کوئی سچویشن ہو تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ عورت کے جسم کو چھپانے کے ساتھ عورت پر جتنی خوبصورتی ہے لباس کی، زینت کی، زیور کی، ان کو چھپانے کی ہے. اس لیے کالے کپڑے کا رواج پڑا ہے اس زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے. کیونکہ قرآن پاک میں کہ تم اپنی زینت ظاہر مت کرو، تو وجہ اس کی وہ تھی کہ زینت کے اندر تو صرف اسکن نہیں ہے مراد، چہرہ مراد نہیں ہے، یعنی وہ تو بدن سے والا مراد ہوگا. کیونکہ عورت کا لباس اٹریکٹیو ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، زینت میں شامل ہے اس کا لباس. اس کی کٹنگ، خراش، تراش سب ایسی ہوتی ہے. اس میں بوٹے ہوتے ہیں، اس میں کلر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مختلف قسم کے زیورات ہیں، پھر اس کے ساتھ لپا توپی بھی ہوتی ہے. وہ سب چیزیں ہیں نا، تو سب چیزیں اس میں شامل ہیں. وہ ان سب کو کور کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جس دن یہ حکم نازل ہوا تھا اس کی صبح میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کووں کا ایک پورا جرمٹ ہے. تو کووں کو تشویش کس سے کیوں دی گئی تھی؟ مگر میں جو بات کوٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ صبح میں دن میں یہ حکم آیا تو فجر میں یہ رزلٹ تھا. ان جنرل کسی بھی چیز میں دیکھ لیں آپ، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اللہ پاک بیت اللہ کا قبلہ مقرر کر دیں اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے. تو یہ خواہش کا اظہار ہو چکا تھا حضور کی طرف سے، اور صحابہ میں اس کا تذکرہ تھا کہ ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرضی ہو اور اللہ پاک اس کے مطابق فیصلہ نہ فرمائے، ایسا ہوتا نہیں تھا. اصل میں اے مرضی تو تربا، آپ کی مرضی اللہ کی مرضی ہو جاتی تھی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس ٹھیک ہے آپ کی مرضی کے مطابق دے دیں گے، بس یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ بات تھی. تو نماز میں تھے صحابہ کرام، اور قبلے کی آیت اتری دوسری جگہ پر کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نماز پڑھ کے جا رہے تھے، دوسری مسجد میں نماز ہو رہی تھی. کیونکہ سب مسجدوں میں نماز ہوتی تھی، سب تو مسجد نبوی آنے سے رہے کاروبار کے دنوں میں، مشغولیتوں میں. تو وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قبلے کا حکم بدل گیا ہے. ابھی میں حضور کے پیچھے پڑھ کے آ رہا ہوں. اور انہوں نے ویسے زور سے کہا دوسرے کو سنائی دینے کے لیے. وہ جماعت ہو رہی تھی مسجد میں، پوری کی پوری مسجد اسی وقت ٹرن ہو گئی. یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے کاؤ کرنا شروع کر دیا، نماز بھی نہیں توڑی. اتنے سنسیئر تھے، ایسے سنجیدہ لوگ تھے، اتنا معقول تھا. ہمارے پاس ذرا سا امام صاحب کو غلطی ہو جائے تو کہ پوری مسجد جو ہے نا مچھلی کا بازار ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ مچھلی بازار ہے. بھائی خاموش بیٹھنا، غور فکر کرنا، کسی کو سمجھدار آدمی کو بات کرنے دینا، یہ نہیں رہتا. وہاں ایسا تھا کہ ایک نے سنا اور سب کا امام ٹرن ہو گیا، سارے ٹرن ہو گئے. جو پہلی سب تھی وہ پچھلی سب بن گئی، جو پچھلی سب تھی وہ پہلی سب بن گئی. مسجد قبلتین ابھی تک مشہور ہے. یہ ایک جنرل ذہن تھا. اس سے علماء کرام نے ایک بات سمجھی تھی. وہ کیا بات سمجھی؟ کہ امت میں عمومی طور پر جب تک دین کی محبت اور دین کی عظمت اور دین کی طلب اور دین کو خود لینے کا جذبہ نہیں آئے گا، دین ان پر مسلط نہیں کر سکتے. آپ وہ لیں گے نہیں بات کو. حاکم بھی مسلمان، محکوم بھی مسلمان، پوری کابینہ، پوری حکومت مسلمان، پوری رعیت اس کا اغلب حصہ 90% وہ مسلمان. اسلام نہیں چل سکتا. وہ قانون کے خلاف ہے. یہ کیا چیز ہے؟ دنیا میں کبھی آسمان و زمین میں اس سے عجیب ترین واقعات ہوئے نہیں
مگر ہو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ایسا ہوگا کہ جو کنٹرول کرنے والا ہے قوت نافذہ ہے, جس کے پاس قوت ہے وہ سب مسلمان ہیں, غیر مسلم اس میں ایک بھی نہیں. جو پبلک ہے وہ سب مسلمان ہے, غیر مسلم اس میں کوئی بھی نہیں. مگر خبردار اسلام کا نام نہیں لینا, اسلام نافذ نہیں کر سکتے, وہ قانون کے خلاف ہے. جو قصہ چل رہا ہے اخباروں میں ٹی وی میں اللہ بلا سارا, یا مسئلہ کیا ہے اصل پتہ ہے آپ کو؟ مسئلہ استعدادوں کا ہے, مسئلہ طلب کا ہے کہ امت مسلمہ میں عمومیت کے ساتھ میں دین کی عظمت اور طلب پیدا کی جائے, تب آپ یہ بات چلائیں گے تو وہ چلے گی, ورنہ وہ خلاف قانون ہوگی, ہتھ کنڈے پڑ جائیں گے. مسلمانوں میں خلاف قانون ہوگی, ہتھ کنڈے پڑیں گے. غیر میں تو ہوں گے, غیر کے پاس تو اجازت ہی نہیں دی جائے گی, اپنے میں بھی ہتھ کنڈے پڑ جائیں گے. اب ایسا بھی اسلام ہوتا ہے, صحابہ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی اسلام ہوتا ہے اور ایسا بھی مسلمان ہوتا ہے, مگر ہو رہا ہے. یہ چیز پریکٹیکلی ہے جو میرے آپ کے سامنے چل رہی. تو کیا چیز ہے میرے دوستو؟ اس سے جس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ اس زمانے میں جن بزرگوں کو اللہ پاک نے یہ فہم دی کہ سارے سیاسی چکر بازیاں چھوڑو, ساری پالیٹکس چھوڑو, لوگوں میں انقلاب کی بات, لوگوں میں تبدیلی کی بات, لوگ یہ سب چیزیں چھوڑو, یہ چلنے والی نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک ایک فرد پر محنت کر کے اس کا ایمان اور یقین بناؤ تاکہ امت میں عمومیت کے ساتھ میں طلب آئے. بتاؤ کتنی بہترین تجویز ہے. بیماری کی پہچان بولتے ہیں اس کو. ہوتا اصل میں کیا ہے کہ ہر زمانے میں امت میں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں, لیڈر پیدا ہوتے ہیں, مسلمانوں کو گائیڈ کرنے والے پیدا ہوتے ہیں, قرآن حدیث کی فہم والے. ہر ایک اپنے تھنک سے سوچتا ہے کہ میں کچھ کروں اور مسلمانوں میں کوئی تبدیلی لاؤں, ان کو اپنے ان کی عزت واپس لائی جائے, ان کی عظمت واپس لائی جائے, اور جناب والا ان کی ساری چیزیں بحال کی جائیں, ان کے حالات درست کیے جائیں, ان کا خوف دور کیا جائے, ان کا نظام صحیح کیا جائے, وغیرہ, ان کی تعلیم صحیح ہو, ان کی اقتصادیات صحیح ہو, ان کی اکانومی صحیح ہو, سب چیزیں صحیح ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو ایک سوچا ہوتا ہے, پھر وہ اپنا ایک گروپ بناتا ہے, پھر وہ ایک پارٹی کی تشکیل دیتا ہے, اور پھر وہ ایک تحریک کی شکل میں کوئی تبدیلی لانے کے واسطے کوششیں کرنا چاہتا ہے. ایسے واقعات ہر زمانے میں ہوتے ہیں, ہر صدی میں ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, مسلمانوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن کون آدمی بیماری کو صحیح پہچان رہا ہے اور اس کا صحیح علاج کر رہا ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتا. اخلاص میں ہم کسی سے شبہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اخلاص تو دل کا عمل ہے کہ کون کتنا مخلص ہے, کون کتنا غیر مخلص ہے. ہو سکتا ہے کہ سبھی مخلص ہوں, مگر یہ ہے کہ تجویز جو ہے سر بیماری کو پہچاننا, یہ مین ریزن, اصل بات یہ ہے, اور اس کا علاج صحیح تجویز کرنا, یہ اس کے بعد دوسرا اصل عمل ہے. اس وقت کے بزرگوں کو, یعنی اس صدی کے بزرگوں پر جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولی, 100 سال کے مسلمانوں کی جو کنڈیشن ہے, جو حالت ہے, اس کو دیکھ کر اللہ پاک نے ان پر جو بات کھولی وہ یہ کہ اصل مسلمان کا مرض ہے دین کی عظمت کا کم ہو جانا, اور اللہ کے رسول کی باتوں کی عظمت کا کم ہو جانا. دل میں, دل اس کے مریض ہیں, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں یہ مرض ہے. ایک فزیکل مرض ہوتا ہے, ایک روحانی مرض ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ ایک مرض 50 مرضوں کا سبب ہوتا ہے. اب شوگر آ گئی تو اس کا ہائی بھی, بلڈ پریشر بھی آ جائے گا, اور پھر کڈنی کا پرابلم بھی شروع ہو جائے گا, اور پھر یہ بھی ہوگا, اور پھر وہ بھی. بار بیماری ایسی مین ہوتی ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں کی وہ اماں ہوتی ہے. ایسے ہی روحانی امراض کے اندر بھی یہ ہے کہ اصل مرض امت مسلمہ کا عمومیت کے ساتھ, عمومیت اس لیے بولتے ہیں کہ ایکسپشن سب جگہ ہوتا ہے. 100% مسلمان ایسا نہیں ہوگا, عورتوں میں بھی نہیں ہوں گے 100%, مردوں میں بھی نہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اچھے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص اثر ماحول پر نہیں پڑ سکتا. وہ اچھے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گرما نہیں سکتے پورے ماحول کو, کوئی رزلٹ نہیں نکال سکتے اس کا. وہ اچھے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی اس سے افیکٹڈ ہوتے رہتے ہیں. مراد عمومیت کا جو ہوتا ہے کہ عام مزاج میں, بازار میں, لوگوں میں, آنے جانے میں, سب جگہوں پر جو ہے ایک ایسا مزاج آ جائے کہ جس میں سب میں اللہ کی عظمت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, دین کی عظمت, دین کی محبت, دین پر چلنے کا شوق, کہ جب بھی کوئی بات پتہ چلے کہ یہ دین کی ہے تو فوراً اس پہ چل پڑے. یہ کیفیت پیدا کرنا امت مسلمہ کا اصل علاج ہے. جب اب یہ کہ کب ہوگا یہ, اب جیسے مثلاً تبلیغ والے کام کر رہے ہیں تو 70 سال سے کر رہے ہیں, یہ کب تک کرو گے تم؟ اصل ریزلٹ دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ عمومی مزاج بنا کیا نہیں بنا. تو جب تک بنا, جب تک آپ کو کرنا ہے 100 سال لگے, 200 سال لگے, 300 سال لگے, اس کے بعد ہی ریزلٹ صحیح آئے گا. وہ نتیجہ اس کے بعد ہی برآمد ہوگا کہ امت میں عمومیت کے ساتھ میں بات کو قبول کرنے کی استعداد آ جائے, وہ خود چاہنے لگے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں.
سارے مسلمان اگر یہ بولے کہ ہاں بھائی ہم یہ چاہتے ہیں، تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا سارا خاتون؟ یہی مسئلہ ہے، تو ہم خود ہی نہیں چاہیں گے نا تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو دین کی محنت کو اپناؤ، وہ محنت جو بہت ہی سمپل سادہ اور سب کے لیے اویلیبل ہے اور پاسبل ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے عمومی مزاج بنے گا، ہمارے اپنے اندر بھی دین کا شوق آئے گا، سب میں بھی آئے گا، یہ چیز بھی دھیرے دھیرے پک اپ ہوگی، آگے بڑھے گی، تو پھر ایک طلب آ جائے گی، ڈیمانڈ آ جائے گا کہ بھائی ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، ہم کو ہمارے اوپر دین لاگو کرو، پھر آسان ہوتی ہے وہ چیز۔